اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی مانگ لی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے توہین عدالت نوٹس کیس نمٹاتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالتوں نے آپ کو لانگ مارچ کی اجازت دی اور آپ نے عدالتوں پر ہی الزامات لگائے۔ اسد عمر نے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے موقف یہ اپنایا ہے کہ عدلیہ کا ہمیشہ احترام کرتے رہیں گے، اگر تقریر سے کوئی حد پار ہوئی تو معافی مانگتا ہوں۔ تقریر میں کسی جج کا نام نہیں تھا۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ مسئلہ توہین عدالت کا نہیں، اداروں اور ان کی شخصیات پر ہے۔ سلمان شہباز نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں رہا ہے۔ منی لانڈرنگ کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ عدالت سے استدعا ہے کہ 2 ہفتے کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے تاکہ ملک واپس آ کر متعلقہ عدالت میں پیش ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل کے آخر ہفتے میں ہوں گے۔ 2 بار حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کیا، مگر صوبائی حکومت کی بار قوانین میں تبدیلی کی وجہ سے انتخابات نہ ہو سکے۔ اب تیسری بار حلقہ بندی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کو الیکشن کمیشن کی معاونت اور ضروری فنڈز مہیا کرنے کا پابند بنایا جائے گا۔ اب اگر پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا قوانین کو تبدیل کیا گیا تو الیکشن کمیشن آرٹیکل 283 کا اختیار استعمال کرتے ہوئے پچھلے قانون کے تحت الیکشن کرا دے گا۔ پنجاب میں اپریل میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا اعلان پنجاب حکومت کو پابند کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے صوبہ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے 2 دفعہ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کیا، مگر صوبائی حکومت کے بار قوانین میں ترامیم کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا۔ الیکشن کمیشن اب تیسری مرتبہ حلقہ بندی کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ کمیشن صوبہ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو پابند بنایا جائے گا کہ وہ الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اور ضروری فنڈز بھی مہیا کریں۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ اپریل کے آخری ہفتہ میں ہوں گے۔ پنجاب حکومت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپریل کے آخری ہفتے میں ہر صورت یقینی بنائیں کہ یہ انتخابات ہو جائیں، اور یہ بھی پنجاب حکومت کے ارباب اختیار پہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر اس دفعہ وہ لوکل گورنمنٹ لا چینج کریں گے تو الیکشن کمیشن اس سے پچھلا جو لا ہے اسی کے تحت اپنے اختیارات آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت استعمال کرتے ہوئے کروا دے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ جب سے موجودہ حکومت مسلط کی گئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حکومت روزانہ اپنی کرسی بچانے کی جنگ میں مصروف ہے۔ گورننس اور معیشت تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں مزید یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابات کروائیں، مستحکم حکومت قائم ہونے دیں جو معاملات کو دیکھے۔ پہلے نمبر پر ہے، اسموگ تعلیم پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے لاہور کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز میں ہفتے کی 3 چھٹیاں کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز ہما بٹ سے۔ جی ہما بٹ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ان دنوں لاہور میں اسموگ کے بادل جو ہیں وہ دن بھر آسمان پر چھائے رہتے ہیں۔ اگر ٹائمنگ کا ذکر کریں تو دن کا آغاز ہوتے ہی دھند تو شامل ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسموگ اور گرد و غبار جو ہے وہ آسمان پر چھا جاتا ہے اور تقریباً 10 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا سورج جو ہے آسمان پر چھاتا ہے تو پھر موسم تھوڑا سا کلیئر ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی بادل جو ہے اور یہ گرد و غبار جو ہے اور ٹریفک جو ہے لاہور شہر پر مزید بڑھتی ہے، اس کے ساتھ ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اسموگ ہے وہ ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 3:30 بجے تک جو پیک ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ رات تک پھر یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور اسی کے پیش نظر ہم لوگوں نے دیکھا کہ عدالتی حکم نامہ بھی سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ بچوں کو 3 دن کی چھٹیاں دی جائیں۔ وہی اسی کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے آج اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے، کیونکہ بچے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کافی زیادہ افیکٹڈ تھے اس موسم کی وجہ سے۔ اس موسم میں بچے چیسٹ انفیکشن اور نزلہ زکام اور بخار کا شکار ہو رہے تھے۔ محکمے کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک نیکسٹ آرڈر نہیں سامنے آتا اور جب تک موسم جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا تب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ اسکولوں میں چھٹیاں رہیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ افیکٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں
काफी ज्यादा हैं। हॉस्पिटल्स में भी सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है, चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कार्रवाइयों में मसरूफ है। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से एमरजेंसी का नफाज जो है वो भी सामने आ चुका हुआ है और तमाम महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि कूड़ा जलाने का सिलसिला जो है वो भी रोका जाए और इसके साथ साथ जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी चालान किया जाए और लोग जो हैं वो भी एहतियात करते हुए मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजिम करार दे दिया गया है। जी, यहाँ पर आपको आम खबर से अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे इस्लामाबाद के मारगला हिल्स में तेंदुए की हलाकत की वजूहात सामने आ गई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुए की मौत बुलंदी से गिरने के बायस हुई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आजुज तानिया गौहर से। तानिया गौहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद मारगला हिल्स के इलाके सन्याड़ी में से जो है वो लेपर्ड मुर्दा हालत में पाया गया था और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जो उसकी इब्तदाई रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुए की मौत जो है वो बुलंदी से गिरने की बाइस हुई है। उसके सर पर जो है वो गहरी चोट लग गई थी जिसकी वजह से उसको जो है उसकी डेथ वाक़या हुई है। और वाइल्ड लाइफ हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो ये है लेपर्ड है इसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल है और ये आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले का वाक़या है और इसकी जो बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है और साथ ही ये बताया गया है कि तेंदुए की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के बाद जो है दीगर वजूहात का भी तयन किया जा सकेगा। जी ठीक है तानिया, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आप मुलाज़ा के बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।